انہوں نے سافٹ ویئر کمپنی کا دیو اس کو بولا جاتا ہے، سافٹ ویئر جائنٹ، یعنی جو آج پوری دنیا میں کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے اس کا وہ دیو بھوت بولا جاتا ہے اس کو، بل گیٹس کو، اتنا بڑا مالدار پوری دنیا کا۔ مگر جب دیکھا کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا، میرا بیٹا دولتوں کی فراوانی کی وجہ سے بگڑ گیا، اس نے قسم کھا لیا کہ اب میں دولتوں میں دل نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں اپنی آدھی دولت ہیلتھ اور ایجوکیشن کے چھیتر میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں۔ جب میرے بچے دولت کی وجہ سے بگڑ گئے، بچہ میرا نہیں ہوا، اب میں دولت لے کے کیا کروں؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ٹرسٹ بنا کر مانوتا کی سیوا میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس کے پاس ساری خوشی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشیاں دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں تندرستی ہے تو خوبصورتی نہیں، خوبصورتی ہے تو دولت نہیں، دولت ہے تو پڑوسی اچھے نہیں، اگر سب کچھ ہے تو اچانک مر جانے کا اندیشہ، اچانک بیمار پڑنے کا اندیشہ، اگر میں صحت مند رہوں تو بال بچوں کی بیماری کا اندیشہ، یعنی پوری دنیا میں کہیں فلفلمنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ساری خوشی جنت میں رکھا ہے، ماشاءاللہ، جہاں نہ بڑھاپا ہے، جہاں نہ بیماری ہے، جہاں نہ پسینے کی بدبو ہے، جہاں نہ کوئی حاسد ہے، جہاں نہ کوئی دشمن ہے، جہاں نہ شور ہے، جہاں نہ ہنگامہ ہے، جہاں نہ جوانی کے لٹنے کا ڈر ہے، جہاں نہ بیماری کا ڈر ہے، نہ پیشاب پاخانہ کی تکلیف ہے، جہاں نہ پسینے کی تکلیف ہے، جہاں نہ نزلہ اور زکام کی تکلیف ہے، ہر اعتبار سے پری پورن جگہ ہے وہ جنت، جہاں سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوا مکان، جہاں موتی کی طرح چمکتے ہوئے غلمان، جہاں بھوکیں تو ساتوں سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے وہ حسن و جمال والی حوریں، جہاں 30 سال کی جوانی چاہے 90 سال کا بوڑھا دنیا میں کیوں نہ مر جائے، اگر اللہ اس کو جنتی بنائے گا تو 30 سال کا جوان بنا کے جنت بنائے گا۔ اس طرح سے ساری فلفلمنٹ جنت میں ہے۔ تو لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں کہ میں مکان بنا کے انجوائے کروں، میں گاڑی خرید کے انجوائے کروں، میں صاحب ہاسپٹل بنا کے انجوائے کروں، میں کالج کی ڈگری لے کے انجوائے کروں۔ نہیں، ایک ڈگری ملتی ہے تو دوسرا 10 دکھ سامنے آتا ہے، ایک مکان بنتا ہے تو پھر 50 دکھ سامنے آ جاتے ہیں، ایک خوبصورت عورت ملتی ہے تو پھر وہاں سے 50 نئے دکھ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہیں سے بندہ کو سیکھنا چاہیے کہ سارا سکھ دنیا میں نہیں ہے، سارا سکھ جنت میں ہے، اور اس جنت کی جھلک اس دنیا میں اس کے حصے میں ہے جو اس جنت کی تیاری کرتے ہوئے خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ You have spoken beyond your time. یعنی سجدے میں، تلاوت میں، عبادت میں، ریاضت میں اللہ نے وہ سکھ رکھا ہے۔ یا تو سارا سکھ وہاں جنت میں ہے یا اس کی تھوڑی سی جھلک اس دنیا میں ہے۔ کوئی پردھان منتری کے در کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، نہ جواہر لال نہرو کی قبر پہ کوئی جاتا ہے، نہ اندرا گاندھی کی قبر پہ کوئی جاتا ہے۔ سال میں ایک بار پردھان منتری اس کی سمادھی پہ جا کے پھول چڑھا دیتے ہیں، لیکن ایک فقیر ہے، ایک درویش ہے جو پیدا ہوا تھا ایران کی سرزمین میں، ایران سے چل کے 25 سال تک انہوں نے علم حاصل کیا سمرقند بخارا میں، پھر اپنے مرشد کے پاس گئے، 30 برس تک مرشد کا بویا بستر اٹھایا، سفر میں حضر میں خدمت کی، مدینہ گیا، رسول پاک سے اشارہ پا کے ہندوستان آ گئے، ہندوستان کے شہر اجمیر کو اپنا مسکن بنایا، 97 سال کی زندگی گزاری، اپنا وطن چھوڑا اللہ کے لیے، رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے، علم حاصل کیا اللہ کے لیے، ہندوستان کے بتخانے میں آ کر 90 لاکھ مشرکوں کو صاحب ایمان بنایا۔ اب اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ معین الدین تم نے میرے دین کی خدمت کی ہے، اب جب تک ہند رہے گا، جب تک تیری قبر رہے گی، اس وقت تک تیرے نام کی دھوم مچتی رہے گی، تیرے پاس اپنا بیٹا رہے نہ رہے، کروڑوں روحانی بیٹے تیری قبر پہ حاضری دیتے رہیں گے، فاتحہ پڑھتے رہیں گے، گلاب کا پھول چڑھاتے رہیں گے۔ ارب پتی کی قبر پہ جانور چل رہا ہے، اس فقیر کی قبر پہ 24 گھنٹے عطر و گلاب اور گلاب کا پھول مہک رہا ہے، وہاں کروڑوں لوگ وہاں اس توقت کی خاک چومنا چاہتے ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ جو صرف بال بچوں کے لیے جیے گا، بال بچے اس کے باقی ہو جائیں گے، اور جو رب کے لیے جیے گا، ان کا بچہ ہو نہ ہو، کروڑوں دنوں میں اللہ اس کی محبت عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر ایچیور معین الدین اجمیری ہے، جنہوں نے وہ کامیابی حاصل کی، انتقال کے 800 سال گزر گئے لیکن آج تک ان کی قبر کی رونق پھیکی نہیں ہوئی ہے، ان کے دربار کا حسن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ دنیا میں
دنیا میں دولتوں سے، مکان سے، نوکری سے سکھ مل سکتا ہے، نہیں عبادتوں سے سکھ ملے گا، تلاوت سے سکھ ملے گا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ کو انگریزی بولنے کا من کر رہا، مگر میں دوسرے پوائنٹ کی طرف چلا گیا اور میرا ٹائم بھی لگ بھگ پونے ہو گیا۔ جی ہاں، you have spoken beyond your time. اسد بھائی نے کہا کہ اب آپ وقت کے آگے بھی اب آپ بول سکتے ہیں، تو بس وہی میں نے کہا تھا۔ تو گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہہ دی، بہت زبردست بات۔ مہدی چترویلی نے کیا کہا، وہ کوئی وید پڑھا، کہا کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے پورا راستہ سگندھت ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی زبردست شاعری کی ہے، حدیث کا ترجمہ کیا بات ہے، اور کروڑوں اشعار کا نچوڑ اس شعر میں بیان کیا ہے کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر، واہ واہ، رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر۔ اب ذرا میں انگریزی بولوں۔ When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. سبحان اللہ بولے آپ لوگ زور سے۔ سبحان اللہ، اب میں اگلا شعر پڑھوں گا میں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ۔ واہ واہ واہ، دنیا کے باغ میں تو دنیا کے بلبل چہکتے ہیں، مگر مدینہ وہ باغ ہے جہاں بلبل سدرہ جبریل امی چہکتے ہیں، کیا بات ہے، جہاں ہزاروں بار چہکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ چاند کیا جگمگاتا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ یہ سورج میں جو چمک ہے وہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات لے کے چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، غالب کو سنے ہوں گے، اقبال کو سنے ہوں گے، انشا کو سنے ہوں گے، ذوق کو سنے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کو سنیے کیا شاعری آپ نے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ رخ انور کی تجلی، رخ انور کی تجلی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ اب اس کو انگریزی میں سنیے۔ Be dazzled by the radiance of your complexion. Be dazzled by the radiance of your complexion. The moon kissed your feet as a token of devotion. The moon kissed your feet as a token of devotion. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وائے محروم یہ قسمت کے پھر اب کی برس، رہ گیا ہم رہے سفاری مدینہ ہو کر۔ Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way. بس ایک آخری پیغام۔ اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام تھے، اعلیٰ حضرت شیخ المسلمین تھے، اعلیٰ حضرت قطب الارشاد تھے۔ یہ اب لنگٹے لوگ کیا جانے اعلیٰ حضرت کس کا نام تھا۔ اعلیٰ حضرت کون تھے یہ پوچھیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھیں، حضور علی اشرف حضور اشرفی میاں سے پوچھیں، علی حسین اشرفی میاں سے پوچھیں۔ یہ اپنے زمانے کے کتب تھے، وہ اب کچوچا میں ہے، اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، کئی سو کلومیٹر دور ہے۔ بریلی میں آپ کا وصال ہوا، نہ کوئی ٹیلی گرام ہے نہ کوئی موبائل فون ہے۔ یہاں کچوچا میں آپ رونے لگے وضو کرتے ہوئے۔ محدث اعظم ہند نے پوچھا حضور رونے کی وجہ؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد احمد رضا کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ صمد۔ کیا مطلب؟ علی حسین اشرفی میاں اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ اعلیٰ حضرت کو قطب الارشاد یعنی ولیوں کا سردار کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جیسی نظر ہوتی ہے وہی اعلیٰ حضرت اس کو نظر آتے ہیں۔ بس آخری پیغام، اتنے بڑے قطب، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے نائب غوث اعظم